اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ تو جناب نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستے کے بجائے بیگ میں رکھ دی گئیں۔ ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا، اسلامیات کو اسلامک اسٹڈیز۔ انگریزی کی کتاب بھی انگلش کی بک بن گئی، اسی طرح طبیعیات فزکس میں، معاشیات اکنامکس میں، اور سماجی علوم سوشل سائنسز میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں بھی ٹیبلز یاد کرنے لگ گئیں۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے۔ داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے اور اول، دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹس بن گئے۔ پہلے اچھی کارکردگی پہ انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائزز ملنے لگ گئے۔ بچے بھی تالیاں پیٹنے کی جگہ کلیپنگ کرتے ہیں یا پھر چیئرز کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے، باقی رہے پرائیویٹ اسکولز تو ان کا پوچھئے ہی مت۔ ان کاروباری مراکز تعلیم کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر کہا گیا تھا، مکتب نہیں دکان ہے، بیوپار ہے۔ مکتب نہیں دکان ہے، بیوپار ہے، مقصد یہاں علم نہیں روزگار ہے۔ اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے، ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانہ اور مردانہ تو کب کے ختم ہو گئے۔ خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے، تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برتن کراکری کہلانے لگے۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ رومز کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ مکانوں میں بھی پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور۔ دروازہ بھی اب ڈور ہو گیا ہے۔ پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی ہے۔ کمرے تو کب کے رومز بن گئے اور کپڑوں کی الماری کی بجائے کبڈ یا وارڈروب کہلانے لگی۔ ابو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ دقیانوسی لگنے لگا، اور ہر طرف ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا، پپا، پاپے کی گردان لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے، اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان اب تو ممی اور موم میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا ہے۔ چچا چچی، تایا تائی، ماموں مامی اور پھپھا پھپھی، خالو خالہ سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ آنٹی انکل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ بچوں کے لیے ریڑھی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں آنٹیاں بن گئیں۔ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتوں کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ نہ جانے ایک نام تبدیلی کی زد سے کیسے بچ گیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین پہلے بھی ماسی کہلاتی تھیں اور اب بھی ماسی ہی ہیں۔ گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے؟ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں اور ان پہ گاہکوں کے بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور
شاپنگ کرنے لگے، سڑکیں روڈز بن گئیں، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گیا، یعنی کس ڈھب سے مذکر کو مؤنث بنا دیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل سٹور کا روپ دھار لیا، نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بستے؟ پہلے ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملتی تھی، اب وہ آفس بن گیا ہے اور منتھلی سیلری ملتی ہے۔ جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے، بابو بن گئے کلرک اور چپراسی بن گئے پیون۔ پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ سود جیسے کبھی فیل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا۔ طوائفیں تو کب کی آرٹسٹ بن گئی ہیں۔ محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا۔ صحافی رپورٹر بن گئے اور خبروں کی جگہ اب ہم نیوز سنتے ہیں۔ کس کس کا اور کہاں کہاں رونا رویا جائے۔ اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نے اس میں حت المقدور حصہ لیا ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مروب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے۔ اردو زبان کے الفاظ کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ دوسروں کا کیا رونا روئے، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ بہت سے اردو الفاظ کو ہم نے انگریزی کے قبرستان میں مکمل دفن کر دیا ہے اور مسلسل دفن کرتے ہی جا رہے ہیں، اور روز بروز یہ عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ روکیے، خدا را روکیے، اردو کو مکمل زوال پذیر ہونے سے روکیے۔ بہترین شاعری اور اردو ادب سے متعلق جاننے کے لیے MKB اسٹائلو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔